زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد ہر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ خالق العباد وساتح المہاد ومسل الجہاد. هو الاول لم یزل والآخرۃ بلا اجل خرت له الجباہ. والصلاة والسلام على سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی قدر ارباب بلا زائرین سرکار عبداللہ شاہ غازی، آج ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ سلسلہ نسب ہمارا اور ان کا ایک ہی ہے، سادات گھرانے سے ہیں، لہذا ان کے جد امجد کا ذکر جو کہ عبادت ہے کرنا، اور پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. تو آج ان کے سامنے ان کے جد کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں اور چوتھی پشت میں ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات سے جو ان کا سلسلہ ہے، اور آپ ولی خدا ہیں، اسی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں تاکہ پروردگار ہماری ہم سب سننے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ معاہدہ کی مشہور و معروف آیت ہے، 67 اس کا نمبر ہے. اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ پیغام جو ہماری طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے. اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت کو کوئی کام انجام نہیں دیا. اگر لوگوں کا ڈر اور خوف ہے تو واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ جو ہے وہ قوم کافر کی ہدایت نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ اگر دشمنی خاص کوئی رکھتا ہے تو وہ کفر ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں کافروں کو جو ہے ہدایت نہیں دوں گا. اس لیے تو وہ علی کو نہیں مانتے تو ہدایت بھی ان کے لیے نہیں ہے. ہدایت اسی کے لیے ہوگی جو علی علیہ السلام کو مانے گا، جو ان کی ولایت کو مانے گا. آج دیکھیں پوری دنیا میں اولاد علی کا کیا جاہ و جلال اور کیا مرتبہ ہے. پوری خلقت کائنات کی ان کی بارگاہ میں آ رہی ہے، اولاد علی ہے. توجہ فرمائیں نا، اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے، اولاد رسول خدا ہے. لوگ اپنی منتیں اور مرادیں یہاں سے لے کر پوری کرتے ہیں. یہاں پر ان کی مرادیں پوری ہو رہی ہوتی. کیوں پوری ہو رہی ہوتی؟ کیونکہ ان کا سلسلہ نسب اس ہستی کے ساتھ ہے کہ جس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. صلوات علی محمد توجہ فرمائیے. اور کیا کہنا، اب یہ جملہ میں سرکار عبداللہ شاہ غازی کو ہدیہ کر رہا ہوں، کیا کہنا آپ کے جج کے کہ ان کی ولایت کا اللہ نے اتنا خوبصورت انتظام کروایا کہ میدان غدیر کے اندر حاجیوں کے تازہ تازہ مجمع کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد اللہ کے رسول نے غدیر میں پالانوں کا ممبر سجایا اور اس پہ اپنے ہاتھ کے ساتھ علی کے ہاتھ کو بلند کیا
اور عبداللہ شاہ غازی کیا کہنے آپ کے جج کے کہ ان کی ولایت کا اعلان اس انداز میں کیا گیا، من کنت مولا ہو وہاں جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اور پھر اللہ نے آپ کے جج کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے، ان کی ولایت کے ساتھ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین مکمل کیا ہے آپ کی جد کی ولایت کے ساتھ. اللہ نے اتمام نعمت کیا ہے آپ کی جد کی ولایت کے ساتھ. یعنی یہ وہ ولایت عظما ہے، یہ وہ نعمت عظما ہے کہ اگر یہ دین میں نہ آتی تو نعمتیں تمام نہ ہوتی. معلوم چلا مرکز نعمت علی کی ولایت ہے، باقی تمام نعمتیں اس سے مشتق ہیں. کائنات کی ولایت مصدر اس سے باقی کی ولایتیں جو ہے آپ دیکھیں جتنے بھی اولیاء ہیں ان کا سلسلہ منتہی ہوتا ہے علی علیہ السلام تک. علی علیہ السلام تک، یعنی بغیر علی کی ولا کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. تقرب الہی کا حصول آپ کے جد کی ولایت کی وجہ سے، آپ کے جد کی ولایت کی وجہ سے. کیونکہ یہ مختصر مجلس ہے محمد ٹی وی کی طرف سے تو، اور عبداللہ شاہ غازی سرکار کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے، 2-4 لوگ اور کو اس ولایت کا ثمرہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو ان کی جو ولایت ہے مولا کائنات کی، اس کا ثمرہ کیا؟ ان کی اولاد کیا مطلب کہ دنیا کے لوگ کھینچ کے یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں دنیا میں، اور بھی بہت ساری قبر ہیں. پتہ چلا ہر قبر پہ نہیں جایا جاتا، بلکہ ان قبور پر جایا جاتا ہے کہ جن کے دلوں میں علی کی محبت زندہ ہے. سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کہ ولی، وسیع، خلیفہ، نائب علی علیہ السلام. توجہ ہے، آپ جا کر دیکھیں خطبہ غدیر کو اٹھا کر دیکھیں کہ میرا وسیع، میرا جانشین علی ہے. اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر نے اس دن، جس دن غدیر کے دن ولایت کا اعلان ہو رہا تھا، اللہم وعلی من وعلہ بعد من عادہ، پیغمبر اس انداز سے دعا فرما رہے تھے، یا اللہ تو اس سے محبت رکھنا جو علی سے محبت رکھے، تو اس سے عداوت رکھنا جو علی سے عداوت رکھے، تو اس سے بغض رکھنا جو علی سے بغض رکھے، وانصر من نصرہ، تو اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے. اب یہ پیغمبر اس انداز سے دعا کر رہے تھے اور فرما رہے تھے من کنت مولا ہوں وعلیٰ علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر نے بڑھ کے آگے بڑھ کر کہا کہ علی آپ کو مبارک ہو، آج سے آپ ہمارے اور کل مومنین اور مومنات کے مولا ہو. تو مولا معنی کے مبہم نہیں ہے. صحابہ کرام نے ہمیں بتا دیا علی اسی معنی میں مولا ہے جس معنی کے اندر جو ہے رسول خدا مولا ہے. بس اب جس کا مولا اللہ کا رسول ہے اس کا مولا یہ علی ہے. کہاں مدینہ اور کہاں ان کا مسائل، یہ ان کے مسائل ہیں. مدینہ کا رہائشی دفن کہاں ہے آپ کی طرف سے؟ آپ کو پتہ ہے یہ آسانی سے یہاں نہیں ہے. سادات کو در بدر پھرایا گیا. سادات کو بنی امیہ اور بنی عباس کے لوگوں نے قتل کیا، ان کے قتل کے اقدامات کیے، ان کے اوپر مظالم ڈھائے، ان کے خاندان کو قتل کیا گیا، ان کی لاشوں کو پامال کیا گیا، ان کی نسلوں کو ختم کرنے کے لیے جا بجا قاتلوں کو چھوڑا گیا. تو عبداللہ شاہ غازی کے پیچھے یہاں تک آئے اور شہید یہاں آ کر دفن. کہاں یہ غریب الوطن ہے، یہ غریب الوطن کی قبر ہے، اور ایک غریب الوطن کا پرسہ دینے کے لیے ہم ایک غریب الوطن کے پاس آئے. اے عبداللہ شاہ غازی ہم سے اپنے جد اجداد امام حسین کا پرسہ قبول فرمائے کہ جنہوں نے اپنی بیٹی سے کہا اے سکینہ جب میرے چاہنے والوں کے پاس جانا تو ان سے کہہ دینا کہ تمہارے جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو پہلے میری پیاس کو یاد کر دینا. جب بھی ٹھنڈا پانی اور کبھی کسی غریب الوطن کو یاد کرنا تو پہلے مجھے یاد کر دینا. یہ وہ حسین ہے
کے میدان میں 3 دن تک بے کور و کفن پڑا رہا۔ اے دنیا والوں آؤ، ہم حسین پہ ایسے ہی نہیں روتے۔ رونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس انداز میں قتل نہ کیا ہوتا حسین ابن علی کو تو ہم کبھی گریہ نہ کرتے۔ حسین کو رلا رلا کے مارا گیا ہے، حسین کو پیاسا مارا گیا ہے، حسین کو بھوکا مارا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے جب مقتل میں حسین آئے تو کہتے ہوئے آ رہے تھے، آؤ دیکھو ایک پیاسے کی جھگ دیکھو، آؤ دیکھو ایک بھوکے کی جھگ دیکھو، آؤ اس کی جھگ دیکھو جس کا بھائی مارا گیا ہو، آؤ دیکھو اس کی جھگ دیکھو جس کا کڑیل جوان بیٹا اکبر مارا گیا ہو۔ عزادارو حسین پہ کیا گزری ہوگی جب علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ ہے۔ ظالم نے سے شعبہ تیر چلایا، ننھی گردن کے اوپر یہ وہ تیر ہے کہ جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے جب حسین علی اصغر کے لاشے کو لے کے خیمے کے قریب آئے ہیں تو سکینہ بیوی ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہتی ہے، بھیا میرے بابا میرے بھائی کی پیاس کو بجھا لائے۔ کہا ہاں بیٹا، تیرے بھائی کی پیاس ظالموں نے سے شعبہ تیر سے بجھا دی۔ اللہ